وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء درس نمبر 412 آیت نمبر 133. آج کا موضوع کیا جلد ہی ہم نابود ہونے والے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور خدا ہی کارساز کافی ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 133. لفظی ترجمہ: ان یشاء یذہبکم ایھا الناس. اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے، تمہیں نابود کر دے، تمہیں تباہ کر دے. اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. اصل میں ہم لوگ تو دیکھیں یہ ایک غافلین کا انبوہ کثیر ہے. مسلمان امت بظاہر جو ہے مسلمان امت اپنے آپ کو کہتی ہے، لیکن در حقیقت یہ غافل لوگوں کا ایک اکٹھ ہے، گروہ ہے. اور ان تمام نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارنی. ان تمام لوگوں نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے رسول کی اطاعت نہیں کرنی، رسول کی مخالفت میں زندگی گزارنی ہے، اور رسول کے طریقے اور مومنوں کے طریقے کے خلاف ہم نے زندگی گزارنی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں. دیکھیں، یہ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی کوئی مشکل سوال نہیں ہے. انسان کے دیکھیں، انسان کے نظریے کا پتہ اس کے اعمال سے چل جاتا ہے. ہماری ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے. ہمارا مقصود زندگی کا اگر کوئی ہے، اول تو ہے نہیں، حق مقصود تو ہے نہیں. باطل کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے، اور باطل دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں. اور ہماری تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح مثالیں بیان کی ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہے. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے.
آج اس آیت کے مصداق 200% ہم ہیں۔ کافروں کو تو چھوڑ دیں، وہ تو انہوں نے تو انکار کیا ہوا ہے زبانی طور پہ بھی، نہ قرآن کو زبانی طور پہ مانتے ہیں، نہ کسی طریقے سے مانتے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کہ اللہ لا الہ الا اللہ جو ہے ہم اپنے زبان سے کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں زبان سے، حقیقت میں تو آپ قائل نہیں ہیں۔ آپ تو سونے چاندی کو اچھی طرح جانتے ہیں، روپے ٹکے کو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی قدر و قیمت سے آپ آ گئے۔ اللہ کی قدر و قیمت تو ہماری نظر میں نہیں ہے سامنے کرام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں سوچنے کا مقام ہے۔ ایک تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم یہ دیکھیں، ہمارا نام بھی ہے نا، مطلب آج کل مسلم امہ آپ کہتے ہیں، مسلم امہ آپ پکار کے کہتے ہیں، یہ مسلم امت ہے۔ پھر ہمارے بعض ممبر سے آواز ہوتی ہے کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اہل محبت میں ہیں، آپ کو خوشخبری ہو، آپ جنتی ہیں، جو مرضی کرو بس تم جنت میں جاؤ گے۔ ایسی قسم کی آوازیں ممبر سے آتی ہیں، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، تھپ تھپا کے ہمیں سلا دیتے ہیں کہ کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے، ہمیں تھپ تھپا دیتے ہیں، ممبر سے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ ہمیں تھپ تھپا دیتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم تو حضور کے امتی ہو، اور حضور جب تک اپنی امت کو نہیں لے جائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے، تم بے فکر رہو، بس لمبی تان کے سو جاؤ، کوئی فکر نہ کرو، شیطان کی عبادت میں زندگی گزار دو، نفس کو خدا بنا کے زندگی گزار دو، کوئی بات نہیں، من چاہی زندگی گزارو۔ ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے، کیا اس کو پاس ہے شریعت کے احکامات کا؟ خاوند کی کوئی عزت ہے اس کے دل میں؟ ظاہری طور پہ ہوگی وہ ہوگی، لیکن جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں شوہر کی عزت کا کباڑا نکال دیتی ہے۔ خاوند بھی اسی طرح ہے۔ میں صرف ایک کا میں تو امت کا رونا رو رہا ہوں، لیکن میں یہ ایک ٹچ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے میں ہیں، اور کتنی ناراضگی کی بات ہے یہ آیت جو ہم پڑھ رہے۔ اس کے مخاطب جو ہیں، دیکھیں سیاق و سباق، اب ظاہر ہے کہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ بعض کتابوں میں آپ پڑھیں کہ بھئی یہ آیات جو ہیں یہ فلانوں کے لیے ہیں، یہ وہاں فلانے منافق تھے مدینے میں، یہ فلانے تھے۔ لیکن میرا تو یعنی جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر آیت کو آپ نے فٹ کر دیا ہے ایک ایک خانے میں۔ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ ہماری سمجھ ایسی ہو گئی ہے کہ قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک حصے میں یہاں فٹ کر دیا ہے۔ یہ آیت ابو بکر کے بارے میں، یہ آیت منافقین مدینہ کے بارے میں، یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں براہ راست۔ یہ بھی ایک عجیب وہ ہے نا، پیغمبر اگر مخاطب کر بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس سے تو عبرت تو ہمیں لینی ہے۔ اب مثال کے طور پہ سورہ فیل ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو اس یعنی الم تر کیف، یہ تو پہلا تو اس کا مخاطب تو نبی علیہ السلام ہے، لیکن قرآن تو نبی کے لیے نہیں آیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ کو تو عربی بھی نہیں آتی نا، ہر آیت کا آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میں نے یہ تعلیم آپ پہ اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کو وضاحت کریں اس کی، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہے،
اب اللہ تعالیٰ کے، اب جنہیں سورہ فیل کی میں بات کرتا ہوں، نبی کا تو مشاہدہ ہوتا ہے، وہ ایسی ذات ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ نبی کی ذات کا تو مشاہدہ ہوتا ہے، نبی تو ازلی نبی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بین الروح والجسد، دوسری حدیث میں ہے بین الماء والتین، میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم جو ہے روح اور جسم کے درمیان میں تھا، یا دوسری آیت جو دوسرا حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ بین الماء والتین، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، وہ ابھی گوندا بھی نہیں گیا تھا، ابھی مٹی، آدم کی مٹی گوندی بھی نہیں گئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا۔ تو یہ تو ازلی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبوت کے نا، اس میں تو یہ تو کوئی وہ تو نہیں ہے کہ، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کو ہر جگہ اس کے لیے کہ بھئی یہ تو ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، کوئی عجیب سا تماشا ہے۔ بہرحال یہ آیت میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے ہے، ہم مان کے نہیں دے رہے، اللہ کو ہم مان کے نہیں دے رہے، اور یہ صدیوں کا قصہ ہے ہمارا، صدیوں کا رونا ہے کہ آپ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تاتاری جب آئے تو آپ مسلمان تو نہیں رہے تھے، تاتاری کے ہاتھوں جب آپ پٹ رہے تھے اور آپ کا خون، آپ کے خون سے دجلہ سرخ ہو گیا تھا، لاکھوں مسلمانوں کو تہ تیغ کیا اس نے، کیا حیثیت تھی آپ کی؟ خس و خاشاک، جلانے کے قابل، مارنے کے قابل، مارا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مروایا تاتاریوں کے ہاتھ سے آپ کو۔ وہ کتابوں میں لکھا ہے اتنی دہشت تھی تاتاریوں کی کہ کوئی مسلمان اگر راستے میں اس کو مل جاتا نہتہ، یعنی مسلمان بھی نہتہ ہوتا اور وہ بھی نہتہ ہوتا، تاتاری اس کے پاس، وہ تو کسی کام کے لیے نکلا تھا، راستے میں مسلمان مل گیا، یہ تاریخ میں آتا ہے۔ تو تاتاری تو بڑے غیظ و غضب میں تھے، تو وہ مسلمان کو کہتا ہے ٹھہرو یہیں پہ، میں ابھی آتا ہوں تلوار لے کے، تمہاری گردن اڑاتا ہوں، وہ مارے خوف کے وہیں کھڑا رہتا، تو تاتاری تلوار لا کے اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ آپ کی حیثیت ہے، آپ کس گھمنڈ میں ہیں؟ کیا گھمنڈ ہے آپ کو؟ گھمنڈ تو آپ رہیں تو آپ کا حال یہی حال ہے۔ آپ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی گمراہ قوم، ضالین، عیسائی، مغضوب علیہ قوم، یہودیوں کے ہاتھ میں عذاب کے کوڑے دے کے آپ کو پٹوا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو ایران ہے، جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، شیعہ مومنین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے، پابندیاں لگا دی ہیں وہ ضالین قوم نے۔ آج کل ٹرمپ بہادر کا وہ ہے، اس نے ایک معاہدہ کیا تھا، اس سے پہلے جو صدر تھا اوباما نے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، تو اس نے آ کے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں مانتا، میں اس کو پیٹوں گا، پابندیاں لگا دی، ابھی تک پابندیاں ہیں اس پہ۔ آپ کو یعنی آپ کو احساس تک نہیں ہے، آپ وہی فرقہ واریت میں پڑے میں۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں 133 نمبر، اس کا آپ دیکھیں طرز، جو ادائی کا طرز ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے عبرتناک ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے۔ اے مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں، تمہیں فنا کرنا میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری جگہ میں اور قوم کو لے آؤں گا۔ وہی تاتاری کعبے کو پاس با مل گئے صنم خانے سے، وہی تاتاری جو ہے پھر کعبے کے محافظ بن گئے، وہی مسلمان ہو گئے۔ تغرل تاتاری، ان کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے نظام،
تو دیکھیں بے وقوف تو ہم بن گئے ہیں، میں آپ کو کیا کہوں گا، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کو آپ پڑھیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے جو اللہ سے منہ موڑ لیا ہے افراد کے طور پہ اور اجتماعی طور پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، میں تمہیں نابود کر سکتا ہوں۔ قوم نوح تھی، 650 سال وہ تکذیب کرتی رہی پیغمبر کی دعوت کی، آخر نابود ہو گئی وہ قوم۔ قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، بڑی مضبوط قومیں تھیں وہ دنیاوی ترقی کے حساب سے، لیکن جب انہوں نے تکذیب رسول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نابود کیا۔ اور ان کو تخت و تاراج کر دیا، فرعون کو بمِ لشکر کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ مجھے بتائیے آپ کس بات پہ گھمنڈ میں کر رہے ہیں؟ یعنی ما غرک بربک الکریم، کس بات نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اس رب کریم کے بارے میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اس رب کریم کے بارے میں جس نے تمہیں پیدا کیا، برابر کیا، جو صورت چاہی تمہیں دی؟ بلکہ بات یہ ہے کہ تم یوم جزا کو جھٹلاتے ہو۔ کلا بل تکذبون بیوم الدین۔ تو دیکھیں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میں کوئی نہ مفسر ہوں نہ کوئی مفتی ہوں، میرا کوئی علم نہیں ہے، آپ کا علم شاید زیادہ ہو مجھ سے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات ایک نصیحت کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ ہماری تو آج کل قومی حالت جو ہے انفرادی اور قومی، کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سن لے تو عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ 4000 میرے اس وقت فیس بک پہ وہ ہیں فرینڈ ہیں، اور میرا پیج آپ دیکھ لیں، یہ انہی باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مجال ہے کہ جو ایک نے مجھ سے رابطہ کیا ہو کہ بھئی یہ تم کہہ رہے ہو، اس کی ذرا مزید تفصیل بتاؤ کہ یہ کیسے ہوگا۔ میں نے تو بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ امریکہ، میں نے کہا ہے آپ کو، یہ بھی کہا ہے کہ بھئی امریکہ تمہارا ہے، روس تمہارا ہے، برطانیہ تمہارا ہے، چین تمہارا ہے، آؤ اکٹھے ہو جائیں، آؤ جماعت بنا لو، آؤ مومن بن جاؤ، اللہ کی بندگی قبول کر لو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، ایک جماعت بن جاؤ، اپنا کوئی امیر بنا لو۔ میں تھوڑی امیر بننا چاہتا ہوں کسی کا، میں تو بس یہی جو فریضہ ہے یہ میں ادا کرتا ہوں، اپنے اندر کوئی کسی کو امیر بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور یہ دنیا تمہاری ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ لیکن مجال ہے جو ہم کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہوں، سننے والے بھی نہیں ہیں نا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ تو فیس بک پہ اپنی تفریح تباہ کے لیے ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کو کوئی حق کی تلاش تو نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیات تلاوت کوئی ڈال دیتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس کو رک کے اس کے ترجمے کو، اس کی معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ نو۔ وہ لاکھ کوشش کرے، اس کے ساتھ ویڈیوز لگا دے، کہیں باغات کی، کہیں کیا، بس آپ کہتے ہیں یار اس سے اچھی ہمیں ویڈیو مل جائے گی۔ میں دیکھتا رہتا ہوں نا فیس بک پہ، میں بھی ٹرولنگ کرتا ہوں، اور میں تو دیکھتا ہوں، ویورز دیکھتا ہوں کہ کون سے ویورز، کس پوسٹ کے ویورز جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں، ملینز میں پہنچ جاتے ہیں۔ بس کوئی عورت ہے، اگر وہ شلوار کا، یعنی کوئی ویڈیو ایسی آئی ہے، میں
کہ وہ اپنے شلوار کا ازاربند کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، بس اس کو آخر تک دیکھیں گے کہ یار یہ کیا کرتی ہے، یہ تو بڑی مزے کی کلپ ہوگی۔ اگر یہ اس نے اپنی شلوار کا ناڑا کھول لیا نا تو میں تو اس کو پورا دیکھوں گا، آگے کرتے ہیں پیچھے کرتے ہیں کہ کب یہ کچھ وہ دکھاتی ہی نہیں ہے، پیسے کما لیتی ہے اس پوسٹ پہ، اور وہ ایسی بہت سی فضول پوسٹیں ہیں جن کو آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی یہ جو آتا ہے نا آپ کے سامنے، یہ وہ زیادہ پوسٹیں جو دیکھی جاتی ہیں، وہ جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے جو ہے ملینز کے قریب اپنے اس کے فالوورز ہیں، اس کی کوئی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جسامت دے دی ہے، باتیں کرنے کی طاقت دے دی ہے، وہ باتیں کرتا ہے آپ سے اپنی بھولی زبان میں، آپ اس کو بس فالو کر لیتے ہیں اور پھر خیریتیں پوچھتے ہیں، اور پھر اس کی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، پھر ٹی وی پروگراموں پہ بلایا جاتا ہے، سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، تحائف دیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں۔ وہ 4-5 سال کا ہوگا، 6 سال کا ہوگا، اب اس کا چھوٹا بچہ بھی، ایک بھائی بھی آ رہا ہے، وہ بھی آئندہ آپ اسے سر آنکھوں پہ بٹھا لیں گے۔ یہ آپ کی دلچسپیاں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ حق سے آپ نے منہ موڑ کے فضولیات کی طرف آپ نے رخ کر لیا ہے۔ آپ کی زندگی فضولیات سے بھرپور ہے، آپ فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کھانا پینا، یہ تو وہ گائے، کتے، بھینس، بکریاں، وہ بھی یہی کر رہی ہیں، کھانا پینا۔ کتے کا کیا کام ہوتا ہے؟ چلو بھینس بکری یہ تو ہمارے کام بھی آ رہی ہے نا، کتا ہمارے کیا کام آتا ہے؟ بازار میں پھرتے رہتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے، ہم تو نہیں کھائیں گے، اور حرام کر رہے ہیں، حرام زندگی گزار رہے ہیں، حرام مقصد ہے، لیکن کتے کو آپ نہیں کھانے کے لیے تیار۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کتا ابھی کبھی آپ ذبح کر کے نہیں کھائیں گے، جو کرے گا تو پھر آپ کو کوئی اگر وہ کلپ بنا لے تو وہ بھی لاکھوں میں دیکھی جائے گی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کتے کو ذبح کر لیا۔ زندگی حرام گزاریں گے، بے مقصد گزاریں گے، غیر اللہ کو منزل بنا کے، غیر اللہ کو، شیطان کے آپ فالوورز ہیں، شیطان کے نفسانی خواہشات آپ کا اصل معبود ہے، بس کتے کو نہیں کھائیں گے۔ یہ ہمارا ذہن ہے نا، ایک ذہن ہے ہمارا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، باقی جو مرضی آئے زندگی گزارو۔ آپ دیکھ لیں بہت یعنی یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ آپ ایک ریڑھی والے سے وزیر اعظم کی کرسی پہ جو بیٹھا ہے، سب کا ایک ہی حال ہے، ایک ہی تیلی کے چٹے بٹے، کوئی مقصد نہیں ہے حقیقی۔ دین کو تو دیکھیں ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی اسی آپ میں سے ہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو تو جانتا ہے وہ تو سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے اس پہ ذرا آپ غور کریں نا، اِن یشأ یذھبکم ایھا الناس ویأت تم سب کو میں نابود کر دوں اگر میں چاہوں، اور یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں اور مخلوق کو پیدا کر دوں گا، اور ہو رہا ہے ایسا، ہم نابود ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ بس کوئی عذاب آئے گا اور ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اور پھر عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ عذاب استیصال کی دنیا ختم ہو جائے قیامت سے پہلے، یا قیامت میں ابھی ٹائم رہتا اور دنیا اللہ تعالیٰ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، جو بتا رہا ہے وہ اس کو آپ سمجھنے کی، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم نابود ہو رہے ہیں۔ میں اپنے پردادا لکڑ دادا کا نام تک نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، کہاں تھے، کیا کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم، نابود ہو گئے وہ لوگ۔ اب ہم آ گئے، ہم بھی اگر اللہ کی اطاعت نہ کریں
تو ہم بھی اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، کیا آپ باقی رہیں گے؟ یہ مخلوق ایسے ہی جا رہی ہے. آج آج روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، آج سے 150 سال پہلے یہ لوگ نہیں تھے. اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نابود کر دیا. آج جو ہے نئی نسل ہے یہ. اب پھر 100 سال بعد یہ سب لوگ ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور لوگوں کو لے آئے گا. یہ تو دیکھیں ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ لوگ نابود ہو رہے ہیں. یذہبکم، جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ فنا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اور لوگ آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے، اور یہ قدرت اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے اپنی. صدیاں بیت گئیں جب ہمارے رسول ہمارے لیے تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھجوایا، لیکن ان کے کتنی لوگوں نے ان کی اطاعت کی. آج کتنے ان کے فالوورز ہیں؟ نہیں، آج ان کے فالوورز نہیں ہیں. ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، اور سب جو ہے دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں بے وقوف نہ بنے، غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یہ غلط فہمی بڑی گھاٹے کا سودا بنے گی. آپ بہت بڑا گھاٹا آنے والا ہے، اور گھاٹے میں تو ہم پڑ چکے ہیں. الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. یہ الفاظ ہیں، بعض منافقین تھے مکے کے، وہ مدینے میں، ان کے بارے میں ہے. اور منافق کو اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے اس آیت میں. ابھی میں اس کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جہنم نے ان کو گھیر لیا ہے. ہمیں بھی جہنم نے گھیرا ہوا ہے. آپ پریشان نہ ہوں، خوشیاں منائیں، کیونکہ آپ تو دنیا پر خوش ہو رہے ہیں. فَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ خوشیاں منائیں. جہنم نے آپ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے. اور بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. ترجمہ سنا دیں. ان یشأ یذہبکم ایھا الناس. اب یہ تلاوت میں پڑھ رہا ہوں نا، مجھے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ یہ ایھا الناس کا لفظ ہے، اس میں ہم شامل نہیں ہیں. یعنی جو اس آیت کو پڑھنے والے ہیں نا، جو تشریح کرنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، تو میرا یعنی جو یقین ہے کہ ان ایھا الناس میں ہم اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے. یہ آپ کی مرضی ہے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے، اور لوگوں کو تمہاری جگہ پیدا کر لے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اور ہو رہی ہے یہ بات. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. لوگو اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے،
اور خدا اس بات پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم